اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ شرر کاشتنو شولہ درودن تا کہ اکتبر دل زدنو باز کشودن تا کہ پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا اس دن کہ اقبال ابھی تک بات کر رہے تھے جبلت کی گرفت میں آئی ہوئی عقل کے بارے میں، کہ جب آدمی اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور جدید تہذیب پر ان کی تنقید یہی ہے کہ یہ خواہشات کی اسیری کی تہذیب ہے۔ اس پہ وہ بات اب یہاں تک پہنچی تھی کہ ہنرش خاک برآورد ز تہذیب فرنگ، باز آن خاک بچشم پسر مریم زد، کہ فرنگی تہذیب کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اڑی اور اس کو مریم کے بیٹے کی آنکھ میں جھونک دیا گیا، یعنی جو پسترین سطح وجود تھی اس میں ایک ہلچل پیدا ہوئی، اور اس پر عیسیٰ کے زاویہ نگاہ کو یا عیسوی بصیرت کو قربان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد وہ جا رہے ہیں ایک عقل جو خود بھی ہے یا جبلی عقل ہے، اور ایک آفاقی عقل، اس کا موازنہ کرنے۔ تو شرر کاشتن کے شولہ کاشت کرنا، شرر کاشت کرنا، یہ جو آپ کے پاس بک ہے اس پہ یہ کیا صفحہ نمبر ہے؟ یہ 328 ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں پیام مشرق اقبال کی۔ ہاں جی یہ جاوید صاحب کا، احمد جاوید صاحب کا ترجمہ ہے اس کا کیا ہوا۔ میں نیٹ سے میں نے دیکھ رہا ہوں پیام مشرق، یہ پیام مشرق، یہ اس کی تصویر دیکھیں نا، یہ ہے میرے خیال ہے یہ ایک ہی دفعہ چھپی شاید مارچ 2000 میں طبع اول۔ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہ پھر اس کے بعد چھپی، اللہ جانے۔ تو اسلام آباد سے چھپی ہے، کوئی الحمرہ پبلشنگ والے ہیں۔ جی ہاں، تو مطلب اس کی ڈیمانڈ جیسے وہ شاید نہ ہو، تو اس وجہ سے پچھلے دنوں میں نے کچھ لوگوں کو فیض احمد فیض کے ترجمے پہ بات کرتے دیکھا، لیکن نقش فرنگ، پھر فلسفہ سیاست، یہی ہے، یہ پیام جو ہے نا، یہ نقش فرنگ کی نقش فرنگ کا پہلی نظم ہے، نقش فرنگ کی پیام، نقش فرنگ کا پیام پڑھے۔ اچھا، یہ میری بک میں 225 صفحہ بس وہ ہے۔ اور اب اس کے جیسے وہ بند ہو گئے، اب ہمارا وہ ہے، ہم پہنچ گئے یہ پچھلے کو ختم نہیں ہم کر سکے تھے کہ اب شرر کاشتنو شولہ درودن تاک ہے، درودن یعنی کاٹنا، تاک ہے کب تک، چنگاریاں کاشت کرتے رہو گے اور شولے کاٹتے رہو گے، کب تک؟ اکتبر دل زدن و باز کشودن تاکہ، کہ
پہلے دل پر گرہیں ڈالو گے پھر اس کے بعد ان گرہوں کو کھولو گے. تو یہ ایک مذاق سے خود ایک مصروفیت بنا لی ہے کہ اپنے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مشکلیں اپنی خود پیدا کر رہے ہو تو پہلے اپنے مسئلے پیدا کرتے ہو پھر ان کو حل کرتے ہو. تو اس طرح سے ایک نظام بنا لیا ہے سرمایہ دارانہ نظام پہ. آگے اقبال آگے ایک دو بند کے بعد چلے جائیں گے کہ یہ سارا فساد سرمایہ داری کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ پیچھے جو مشین پہ بات کی نا اقبال نے، عقل چن پائے درن راہ خمندر خمزد شعلہ در آب دوانی تو جہاں برہم زد. تو یہ جیسے مشین کی بات ہو رہی ہے. کیمیا سازی اورے گر ہمارا زر کرد بر دلے سوخت اکسیر محبت کم زد وائے بر سادگی ماں کے فسونش خردیم رہ زنے بود کمی کرد و رہے آدم زد ہنرش خاک براورد ز تہذیب فرنگ باز آنکھ خاک بچشمے پسر مریم زد. تو نبوی ہدایت جو تھی یا عیسوی رہنما حضرت عیسیٰ کی جو دی ہوئی رہنمائی تھی، جو مسیحائی انہوں نے انسانوں کی تھی، تو وہ جیسے تم نے ان کی آنکھ میں مٹی جھونک کر زمینی، تو ان کی رہنمائی حاصل کرنے سے تم نے انکار کیا کہ تم نے اپنے رہنما سے جیسے جان چھڑائی ہے. تو شرر کاش تنو شولہ درودن تا کب تک چنگاریاں بو کر شعلے کاٹتے رہو گے، کب تک اپنے مسائل کو خود پیدا کرو گے پھر ان کو بڑھاؤ گے پھر ان کے حل کرو گے. تو بہتر نہیں کہ انبیاء نے تمہیں بڑے بڑے فلسفے اور بڑی بڑی باتیں جو عقل بہت محنت کر کے جہاں پہنچتی ہے یا اس کا کچھ اندازہ کرتی ہے، تو وہ صرف تمہیں حکم بنا کر بتا دیا کہ یہ کر لو، بس تم منزل پالو گے. اب اگلی بات جو موازنہ تھا کہ عقل خود بین دگر و عقل جہاں بین دگر است. عقل خود بین دگر، ایسی عقل جو اپنے آپ میں گم ہو، یعنی جبلت کی خادمہ، خواہش کی اسیر. ہم بہت سی چیزیں چاہتے ہیں کہ ہمیں حاصل ہو جائیں اور پھر ہم اپنی عقل سے ان کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ دین اس کی اجازت دیتا ہے نہیں دیتا، خدا رسول اس میں کیا چاہتے ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو یہ عقل خود بین ہے. عقل خود بین دگر، اپنے آپ میں مگن عقل اور ہے. جمہوری عقل، یعنی ایسی عقل جو اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے، ہر اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے، وہ چاہے اصول کی سطح پہ ہو یا فروعات کی سطح پہ. جو عقل فیصلہ کرے گی، جمہوری عقل، عقل خود بھی جمہوری عقل، وہ عقل جہاں بھی دگر است. اور ایسی عقل جو فطرت سے اپنی مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک جبلت کی اسیر عقل ہے اور ایک حیوانی وجود کی تابع عقل، اور دوسری عقل ہے وہ عقل جو فطرت سے اپنی مطابقت پیدا کرتی ہے. تو بالے بلبل دگر و بازو شاہین دگر است. بال بلبل، بلبل کا پر یہ اور ہے، وہ بازو شاہین دگر است، اور شاہین کا بازو، شاہینی قوت یہ اور ہے. اب وہ
بازوئے بال بلبل دگر است. اب یہ بلبل جیسے عقل خودبین کو کہہ رہے ہیں اقبال، جو صورتوں میں اسیر ہوتی ہے. عقل خودبین جبلت کی اسیر، خواہشات کی اسیر، صورتوں میں مگن، رنگا رنگ لذتوں کی طلبگار، یہ سب. تو عقل خودبین دگر یہ ہے بلبل. بلبل صورتوں کی عاشق ہوتی ہے، رنگوں کی عاشق ہوتی ہے. تو صورتیں جیسے دنیاوی علامت ہے، بلبل عقل خودبین. تو زمین سے محبت کی علامت یہاں اقبال نے بلبل اور شاہین کی بائنڈری بنائی اقبال نے. تو بازوئے شاہین دگر است، ایک قوت ہے شاہین کی، وہ یہ ہے کہ وہ صورتوں سے بلند ہو جاتا ہے. شاہین کی بازوئے شاہین یہ وہ قوت ہے کہ جس کی مدد سے ایک زمینی وجود افلاکی ہو جاتا ہے، وہ صورتوں سے بلند بھی ہو جاتا ہے، صورتیں اس کے لیے حقیر بھی ہو جاتی ہیں، چھوٹی بھی ہو جاتی ہیں، ان کی رنگا رنگی بھی گھٹ جاتی ہے، اور وہ ان کو فاصلے سے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. تو جب تک کو آپ کسی چیز کو فاصلے سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ اس کے اسیر ہیں، آپ اس میں ہیں. تو بلبل رنگوں کی، صورتوں کی، تنوع کی، ویرائٹی کی، حدوں کی، حدود کی اسیر ہوتی ہے، قیدی ہوتی ہے. تو آخری قید اس کی قفس بنتا ہے، کیونکہ کیونکہ بلبل یہ عقل خودبین ہے. یعنی عقل خودبین اور بلبل کا اب آپ موازنہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو جو زمین پر رہنا چاہتی ہے، جو رنگوں میں رہنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو ٹرانسینڈنس کو یعنی خزاں جب صورتیں نہیں رہتی اس کو پسند نہیں کرتی، تو بازو شاہین جو ان تمام چیزوں سے بلند ہوتا ہے، صورتوں کی کثرت اس کے لیے جیسے ریت کے ذرات کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ بس ان سے بلند رہتا ہے. تو بازو شاہین کی وہ یعنی وہ قوت ہے جس کی مدد سے، اور یہ ہے پیغمبرانہ صلاحیت اور نبیوں کی دی ہوئی ہدایت سے مناسبت رکھنے والی شے، یہی ہے درویشی شاہین کی، کہ دنیا کا درویش ہوں میں. ظاہر ہے کہ درویش کہتے ہی اس کو ہیں جو صورتوں سے بلند ہو، جو صورتوں کا اسیر نہ ہو، جو معنی تک الفاظ کے بغیر رسائی کی صلاحیت پیدا کر لے، یا مختلف الفاظ میں موجود ایک معنی اپنی گرفت میں لینے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو یہی ہے اقبال، وہ جیسے کہا نا کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، وہ محدود نہیں ہونے دیتا اپنے آپ کو، وہ قیدی نہیں بننے دیتا. تو وہ یعنی آشیانہ جیسے ہے تھک کر آرام کرنے کی جگہ، تو جبلت تھکا دیتی ہے، رنگا رنگی تھکا دیتی ہے، صورتیں تھکا دیتی ہیں، تنوع آدمی کو تھکا دیتا ہے. تو اب وہ کہا دگرستاں کے برد دانے افتادہ ز خاک. دگرست وہ اور ہے
یعنی یہ کون ہے؟ اب عقل خود بین ہے یہ، یا بلبل ہے، یا بلبل ہے. تو بال بلبل یعنی بلبل یا عقل خود بین. تو یہ ہے دگرست آں، وہ اور ہے کہ برد کہ جو چنتا ہے، اٹھاتا ہے، دانہ افتادہ گرا ہوا دانہ، زخاک مٹی سے. پیچھے انہوں نے تنقید، ثاقب صاحب وہ اب بندے ہو گئے ہیں 2 2 4 2 6 اور یہاں ہو گئے 2 2 4 اور 2 6، 12 بندے ہو گئے. اب تعداد ظاہر ہے، یہ 12 ہو گئے تو میں ابھی بھجوا دوں. اب ان کو کیسے بھجوائیں گے جو اللہ ہے. میں بس یہ کہہ رہا کہ وہ 12 وہ ذرا ایک اور بھی علامت ہے، 12 بچ گیا تو وہ تو ہمارے. اچھا جناب، یہ کب تک ہے یہاں پہ؟ آپ سر کب تک ہے؟ آپ نے جانا؟ میں مرتے دم تک انشاءاللہ، امید تو یہ ہے. نہیں، اللہ آپ کو مرے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ ہیں یہاں پہ؟ نہیں انشاءاللہ ایسا کر لیں کہ اگلی دفعہ کچھ کر لیں گے، کوئی نہیں. وہ ایسے دیکھیں اب اتنا سنجیدہ رہ رہا ہے کہ سارا دن میں بھی اور یہ سارے لوگ بھی ماشاءاللہ، تو اب تھوڑا سا گپ شپ جیسے ہو جاتی ہے. تو ضرور انشاءاللہ ہاں وہ ہم منتظر رہیں گے، لیکن جیسے ہی جب آئے گا تو پھر ٹھیک ہے سر، ٹھیک انشاءاللہ. دگرستاں کے برد دانے افتادہ ز خاک، کہ اب 13واں بندہ بھی آ گیا. اچھا ہے، تو دگرستاں ثواب تو ملے گا. دگرستاں کے برد دانے افتادہ ز خاک، وہ اور ہے جو مٹی پر گرا ہوا دانہ چگتا ہے. ٹھیک ہے، اب بلبل کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ زمینی علامت اقبال نے بنائی، رنگا رنگی کی علامت بنائی. یہ اس کو بہت طرح سے آپ کہنا شروع کر دیں، جو بھی کمزوری کی علامت بنائی. بلبل اور شاہین کا جیسے ہی موازنہ کریں گے تو شاہین قوت کی علامت ہے، صورتوں سے بلند ہونے کی صلاحیت کے سبب سے، اور بلبل کمزوری کی علامت ہے رنگوں میں محصور ہونے کے سبب سے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر وہ اس کو پھر اب طرح طرح سے کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ پیچھے جب کہا نا کہ ہنرش خاک برآورد ز تہذیب فرنگ، تو یہ تہذیب فرنگ خاک سے دانہ چگنے والی بلبل ہے، عقل خود بین ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کس چیز کی علامت ہے؟ عقل جہاں بین کی. مسیح کہتے ہی اس کو ہے جو سیاحت کرے. مطلب آپ اندازہ کریں اقبال کے جو ایک ہے نا کلام کی قوت، وہ چشم پسر مریم کہا نا، پسر مریم، تو یہ مسیح ہے. تو مسیح یہ اس میں ایک چھپی ہوئی رعایت ہے. مسیح سیاحت سے ہے، سیاحت کرنے والا، سیاح جو جہاں بھی ہوتا ہے. تو عقل جہاں بھی مسیح کو کہا ہے. یہ ہے قدرت کلام، مسیح کو کہا عقل جہاں بھی. تو اب وہ کہا پھر آگے بازوئے شاہین. تو حضرت عیسیٰ گویا آسمانوں کی طرف زندہ اٹھا لیے گئے. صلیب آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے شاہین بلند ہو رہا ہے آسمانوں کی طرف. تو آپ دیکھیے نا کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، مسیح علیہ السلام. تو وہ شاہین زندہ آسمان کی طرف اٹھنے کی قوت رکھتا ہے. تو وہاں بالکل شاہین کی علامت اور حضرت مسیح کی علامت کو آپ اور عقل جہاں بھی، تو یہ شاہین کا
حضرت مسیح کا، آپ کی سیاحت کا، عقل جہاں بین کا، یہ ہر ایک کا موازنہ کر کے دیکھیں تو آپ کو اقبال پر فخر ہونے لگے گا کہ ہمارے ہاں اردو میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا. بالے بلبل بازوئے شاہین، دیکھ لیں دونوں کا مطلب جیسے پر ہی ہے، لیکن بازوئے شاہین وہ ایک اوپر ہوتا ہے جس کو ہم، وہ ہوتا ہے نا بازو، قوت کی علامت ہے، تو بال بارل پر ہے. اب دوسرا کیا کہا؟ آنکھ گیرد خورش از دانہ پرمی دگرست. کیا کہنے، ثریا آسمانوں پر اس ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں، اکٹھا اوپر ہوتا ہے، بہت سارے ستارے اوپر. اقبال اس کو لاتے ہیں بار بار، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تو آسمان کے ستاروں سے مٹی کی گرد میں آسمان نے ہمیں جھونک دیا، یعنی ہم آسمان کے ستاروں میں رہتے تھے اور گرد کے ذرات بنا دیا ہمیں ثریا سے زمین پر. آسمان نے ہم کو دے مارا. تو اب کیا کہا؟ دگرستان، جو زمین پر دے مارا ہوا ہے. وہ تو اپنے بارے میں کہا، لیکن یہ وہ اقبال کی یعنی علامتوں کی جو بناوٹ ہے نا، اس میں یہ چیز آپ اس کو دیکھ لیں کہ دگرستان کے برد دانہ افتادہ ز خاک، جو مٹی پر گرا ہوا دانا اٹھا کر کھاتا ہے. یہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کشکول میں پڑا ہوا سکہ اٹھاتا ہے، جو آسانیوں میں رہتا ہے، جو زیادہ مشقت نہیں کر سکتا. بلبل تو یہ کمزوری کی تہذیب ہے، یعنی کمزور تہذیب ہے، کمزور ہے تمہاری تہذیب، اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو یہ جیسے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں انسان کو، شاہین سے بلبل بنا دینا جیسے ہے. تو اب دگرستان نہیں، آنکھ گیرت خورش، آنکھ گیرت، اور وہ جو لے گیرت، گیر ہما گیر، وہ جو لے خورش اپنی خوراک، وہ جو اپنی خوراک لے از دانہ پرویں، وہ جو ثریا کے ستارے چگتا ہو. دیکھیں آپ، وہ جو ثریا، یہ حضرت عیسیٰ کو کہا نا جیسے گئے نا آسمانوں کی طرف، وہ جو دانا زمین کا چگتا ہو اور جو ثریا کے ستارے چگتا ہو، ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ ہے عقل جہاں بھی، وہ جہاں، یہ سب یعنی کل کائنات کو دیکھ سکنے والی آنکھ. یہ پیغمبرانہ صلاحیت تھی جو اس کائنات کو اتنے اندر تک دیکھ لیتی ہے اور اتنے باہر تک دیکھ لیتی ہے. شاہین کون ہوتا ہے؟ جو اتنی بلندی سے نہایت پستی میں دیکھ لیتا ہے اور نہایت پستی سے وہ انتہائی بلندی تک دیکھ لیتا ہے. یہ شاہین ہے. تو اس کے لیے یہ ساری جو مکانی قیود ہیں یہ توڑ کے رکھ دیتا ہے. اس کو شاہین کہتے ہیں. تو یہ دو پر جیسے دو جہانوں کو اپنے جلوں میں لیے ہوئے ہیں. تو آنکھ کتنا خوبصورت ہے. مطلب اس کو بندہ کہے غلط صحیح جو بھی کہہ لے کہ زمین سے دانا چگنے والا ایک عقل ہے جو زمین پہ پل رہی ہے، جبلت پہ پل رہی ہے. دوسری زمین کے دانے چگنے والا، جن آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ کھیت میں جب فصل کاٹ دی جاتی ہے، مونگ پھلی ہو، گندم ہو، کوئی بھی ہو، تو یہ لوگ دیہات کے لوگ جانتے ہیں کہ پھر بعد میں کچھ لوگ آتے ہیں غریب غربا جن کو
تھوڑے ٹھیکہ بھی اب تو دے دیتے ہیں، پہلے ایسے ہی وہ چن لیتے تھے وہاں سے، یعنی وہ گندم چن لیتے تھے، مونگ پھلی چن لیتے تھے، جو بھی فصل ہوتی تھی اس کی بقایا جات وہاں کھیتوں میں رہ جاتی۔ ایک ہے بچا کھچا لینے والا، بچ جائے جو دانا زمین میں نہ جا سکا، ہاں، اور جو دانا درخت پر نہ رہ سکا، وہ جیسے معلق ہے ایک طرح سے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے آسمان زمین، جس کو زمین نے قبول نہیں کیا اور آسمان نے جس کو چھوڑ دیا، تو ایسا دانا وہ معلق جس کی غذا ہے، یہ صورتیں ایسی ہیں معلق ہی ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ گہرائیوں میں صورت ہے نہ بلندیوں میں صورت ہے، صورت بس سطح پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ جو سطحیت پہ پلتی ہو کیڑے مکوڑوں کی طرح، وہ عقل نہیں کہا، لیکن یہاں بس ایسے کہا کہ وہ اور ہے، وہ اور ہے۔ کیا کہا کہ جو زمین پر پڑا ہوا دانا چگے وہ، اور جو آسمان کے ستارے چگتا ہو وہ، یہ الگ الگ ہیں، صحیح، ایک ظلمتوں کو خوراک بنا رہا ہے، اور دانے کا پہلا مسکن ظلمت ہے، مڑ مڑ کے جو سائیکل ہے وہ ظلمت کی طرف جاتا ہے، بلندی سے پھر زمین کی ظلمتوں کی طرف، پھر بلندی سے پھر زمین کی ظلمتوں کی طرف۔ تو ایک ظلمت کو غذا بناتا ہے اپنی، اور دوسرا کون ہے؟ جو آسمان کے ستاروں کو، جو رات کو اندھیرا نہیں رہنے دیتے، ٹھیک ہے، جو کائنات پر جبر کی طرح مسلط اندھیرے کو اندھیرا نہیں رہنے دیتے، وہ خوراک بناتا ہے اپنی، تو ایک ہو سکتا ہے۔ تو یہاں جیسے وہ آسمان کے ستارے آسمان سے آنے والے نبی ہیں، یہاں پر تم نے کیا کیا؟ تم نے کہا کہ آپ پہلے تم بیلوں سے چلاتے تھے، حال اب ہم ٹریکٹر لے آئے ہیں، تو دیکھو پہلے تم ہاتھ سے کٹائی کر کے، وہ تم نے ترینگل سے بنائے ہوتے تھے، ان سے اٹھا کے ہوا کا انتظار کرتے رہتے تھے، ادھر سے آئے گی ادھر سے آئے گی، اب ہم دیکھو تھریشر لے آئے اور تمہیں کر کے ایسے ہی دے دے گی 2 دنوں میں۔ تو یہ تم نے کر لیا، بہت اچھا کیا، لیکن اب دوسرا فرق بھی دیکھو، دگرستاں کے زنت سیر چمن مثل نسیم، ایک وہ ہے جو دگرستاں کے زنت، وہ دگرستاں وہ اور ہے کہ زنت جو جیسے چلتا ہے، سیر کرتا ہے، اپنے پاؤں رکھتا ہے، سیر چمن مثل نسیم، جو کرتا ہے چمن کی سیر نسیم کی طرح، جو ہوا اندر باغ میں چلتی ہے نا، پھولوں کے اندر ہلکی ہلکی باغ میں خوشبو والی ہوا،
تو وہ جو پھولوں میں ہی چکراتا رہے. دگرستاں کہ زند سیر چمن مثل نسیم. تو ایک وہ ہے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ جیسے شاہین گہرائی اور بلندی ان دونوں تک رسائی کے دو پر رکھتا ہے، تو بلبل میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. تو کیا ہے؟ دگرستاں کے زند سیر چمن مثل نسیم، جو صورتوں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے. کہ دگرستاں کے زند سیر چمن، جو چمن کی سیر کرتا ہے، مثل نسیم، جو باغ میں ہی بھٹکتا رہتا ہے، ایک پھول دوسرا پھول، آج اس صورت پہ عاشق، کل اس صورت پہ عاشق، پرسوں اس صورت پہ عاشق، آج اس چیز کے عاشق، کل اس چیز کے عاشق، آج اس شے پر ملنے کی طلب، کل وہ مل گئی تو اور مل جائے، آج یہ مل گیا پرسوں وہ مل گیا، آج یہ اوڑھ لوں کل وہ کھا لوں، آج اس پہ سیر کر لوں آج وہاں چلا جاؤں، آج یہ تصویر بنا لوں کل وہ مجھے مل جائے، محبوب بندہ وہ مل جائے، وہ 4 دن کے بعد پھر وہ مل جائے. تو ایک یہ ہے کہ دگرستاں کے زند سیر چمن مثل نسیم. یہ کیا کہا؟ عقل خودبی، یہ بال بلبل، یہ ہے آنکھ کے برد دانہ افتادہ ز خاک، اور آنکھ کے زند سیر چمن مثل نسیم. یہ سب ایک ہے، ایک ہی کی مختلف چیزیں بتائے جا رہے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ ایک، یہ وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یہ بھی ایک ہے جو یہ بتایا. دوسرا عقل جہاں بھی بازو شاہین، ٹھیک ہے، گیرت خورش از دانہ پرمی، اور یعنی یہ جو آسمان کے ستاروں کو چگتا ہے، یہ گل کے ضمیر میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی اس کی گہرائی اور بلندی. یہ کیا کہا؟ ایک بھٹکتا رہتا ہے باغ میں ہی، ایک صورت سے دوسری صورت تک، بس یہی بھکاری کی گردش ہے. ٹھیک ہے، جو ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہاں سے کچھ لیتا ہے، دوسرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہاں سے کچھ لیتا ہے. تو بس انہی صورتوں کا اسیر بھکاری ایک مثل نسیم. اقبال وہ جیسے حالی کی تنقیدی روایت کے آدمی بھی تھے جو میر اور غالب سے الگ ایک راستہ بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کمال یہ بھی کیا ہے کہ وہ جو روایتی علامتیں کچھ تھیں نا، ان کے مقابلے میں ایسی علامتیں لے آئے کہ ان کو جیسے گرا دیا ہے. اب آپ دیکھیں، آنکھ کے در شد بضمیر گل نسرن دگرست، آنکھ کے در شد بضمیر گل نسرین، وہ جو جنگلی گلاب کے ضمیر میں گھس جاتی ہے ہوا، وہ ایک شے ہے، وہ ایک وجود ہے، وہ کچھ ہے. وہ بھی کہا وہ بھی ایک عقل ہے، وہ بھی ایک وجود کی قسم ہے، اور یہ بھی وجود کی ایک قسم ہے جس کو تم سائنس والے اٹھائے پھر رہے ہو. دنیا کا تجزیہ، مادے کا تجزیہ، صورت کا تجزیہ، اور مشین کی مدد سے ایک صورت سے دوسری سے تیسری سے چوتھی بنانے کی قابلیت رکھنے والے. تو انہوں نے کہا کہ ایک وہ ہے جو شہروں میں، باغات میں، جہاں یعنی انسانی مداخلت موجود ہے نا، چمن خود بخود تھوڑا ہی چمن بن جاتا ہے، وہ تو مالی کا محتاج ہے. لیکن ایک پھول، یہی جنگلی گلاب جو باہر کہیں کھلتا ہے، آزادی میں ہوتا ہے، وہ جیسے کانٹ چھانٹ اور حدود و قیود سے ایک زیادہ وسیع حدود وجود رکھتا ہے اپنی، ہاں، تو
کوئی ہے نا جو اس کے ضمیر میں داخل ہو کر خوشبو پیدا کرتا ہے؟ تو تم تو چمن کی خوشبو کے اسیر ہو ان صورتوں کے، رنگا رنگیوں کے، لیکن ایک ہے کہ آنکھ کے در شد بضمیر گل نسرین دگرست، اور وہ جو جنگلی گلابوں کو گلاب بناتا ہے ان کے ضمیر میں داخل ہو کر، وہی ہے، یہ وہی کچھ ہے جو عیسیٰ میں تھا، یہ وہی کچھ ہے جو عقل جہاں بھی میں ہے، یہ وہی ہے جو بازو شاہی میں ہے، یہ وہی ہے جو ضمیر گل نسری میں ہے، یہ وہ ایک ہے۔ تو کیا کہا کہ دگرست آن سوئے دگرست آن سوئے نوح پردہ کشادن نظرے، وہ اور ہے، یہاں اب اس کو مقدم کر دیا، پہلے وہ بعد میں لا رہے تھے عقل جہاں بین، اور اس کو یہاں اس مصرے میں پہلے کر دیا، یعنی اب مقدم کر دیا، اور جو عقل خود بین کی گفتگو ہو رہی تھی، یا جو تہذیب فرنگ کی خاک پر گفتگو ہو رہی تھی، عقل خود بین پر، بال بلبل پر، ٹھیک ہے، تو یہ دانے کیا ہے خاک پر، تو اب یہاں اس کو کر دیا یعنی مرتب نہیں رہنے دیا، غیر مرتب کر دیا ہے۔ دگرست آنسوئے نوح پردہ کشادن نظرے، وہ جو 9 پردے، وہ جو کوئی ہوگا فلسفے وغیرہ میں کہ عقل کے مراتب ہیں 9 آسمان، یا وہ جو کہتے ہیں نا کچھ، تو وہ جو 9 پردے، یہ 9 پردہ کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن مجھے نہیں پتا ابھی، وہ ایک کہ جو 9 پردوں سے ماورا دیکھ سکتا ہے، اپنی نگاہ کھولتا ہے، 9 پردے جو اس کائنات پر ہیں، مختلف رکاوٹیں ہیں اس کائنات کو سمجھنے کی، تو وہ جیسے 7 آسمانوں سے اوپر جو دیکھ لیتا ہے، دگرستاں سوئے نوح پردہ کشادن نظرے، ان سوئے پردہ گمانو زن و تخمی دگرست، اور یہ عقل جو ہے، ایک عقل جہاں بھی ہے، اور ایک عقل وہ ہے جو گمان اور ظن اور تخمین، یہ جو اندازے لگاتی ہے، جو جس کی فالسیفائبلٹی، جس کے نظریہ علم میں خمیر کی طرح داخل ہے، تو ان سوئے پردہ گمانو زن و تخمین دگرست، تو جو گمان زن تخمین، یہ جو تیر تکے پہ چل رہی ہے تمہاری عقل، یہ اور ہے، اور وہ عقل جو فلک، یعنی ایسی عقل جو آسمانوں میں سیر کرتی ہے، وہ عقل اور ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کیا، اے خوشاں عقل کے پہنائے دو عالم باوست، کہ اے خوشاں عقل، اے یعنی بہت اچھی وہ عقل ہے کہ پہنائے دو عالم باوست، کہ 2 جہاں کی گہرائیاں، یعنی وہ بلندیاں جو وہ ہیں کیا، دانہ پرویں جو سریا تک رسائی رکھتی ہے، ایک وہ ہے، اور ایک ضمیر گل نسری تک رسائی رکھتی ہے، پہنائے دو عالم۔ تو دگرستاں سوئے نوح پردہ کشادن نظرے، ان سوئے پردہ گمانو زن و تخمی دگرست، اے خوشاں عقل، یعنی وہ جو نبوی عقل ہے، جو صورتوں سے ٹرانسینڈ کرتی ہے، جو اس سے بلند ہو کر دیکھتی ہے، تو اے خوشاں عقل، وہ بہت مبارک عقل ہے کہ پہنائے دو عالم باوست، کہ اس کے گھیرے میں 2 جہان ہیں، یعنی میکرو بھی اور مائکرو بھی، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، میکرو کیا ہے، نور افرشتہ، فرشتوں کا نور، جبرائیل کا لایا ہوا نور، ٹھیک ہے،
عیسیٰ پر نازل ہونے والی وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہاں حضرت عیسیٰ تو یورپ کے حوالے سے کہا نا. اور دوسرا مائکرو کیا ہے؟ نور افرشتہ و سوز دل آدم باوست. یعنی خدا کا سے تعلق اور سوز دل آدم، آدم کے دل کے اندر، جس کو نور علی نور آپ کہتے ہیں نا، کہ جس کی رسائی آسمان تک بھی ہے اور جس کی رسائی ضمیر تک بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں جیسے اقبال نے دل آدم کو گل نسرین کہا ہے، وہ جنگل میں اگنے والا گلاب ہے، کھلی آزاد فطرت میں پیدا ہونے والا. ٹھیک ہے؟ تو ایک سوزے، تو عقل دو چیزوں سے، نور فرشتہ، فرشتوں کے لائے ہوئے نور بھی اس تک بھی اس کی رسائی ہے، اور فرشتے کے لائے ہوئے نور تک، اور یا ملکوتی فطرت تک، اور آدم کی فطرت تک. سوزے دل آدم کے دل کے اندر جو تڑپ ہے اس تک بھی. تو یعنی جو عقل یعنی انسانی محبت اور الہامی ہدایت کے کو ملا لیتی ہے جو عقل. ٹھیک ہے؟ یعنی انسانی محبت اور الہامی ہدایت، نور فرشتہ و سوز دل آدم. تو یہ عقل اب کامل عقل ہے، یہ مطلوب عقل ہے اقبال کی، جس کو وہ عقل جہاں بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس پہ انہوں نے اب آج بات ختم کی. اب انشاءاللہ اس پہ آگے بات کریں گے. باقی وہ ایک چیز رہ گئی، وہ پھر دیکھیں گے تو اس پہ بات کریں گے. میں اس کو 7 آسمان ہی سمجھتا رہا کہ دگر استان سوئے 9 پردہ کشادن نظرے. تو یہاں وہ 9 پردے اب کون سے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. تو چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان ہو گئی تھی نا جی. اور آپ کو آج بوریت تو نہیں ہوئی نا؟ زیادہ بوریت تو نہیں ہوئی، تھوڑی سی تو ہوتی ہی ہے. مطلب وہ تو ہم ایسی یہاں باتیں کرتے ہیں جو انٹرنیٹ پر نہ ملیں. یعنی کوئی کھول کے نا انٹرنیٹ پر ڈھونڈنی شروع کر دے تو اس کو نہ ملے، تاکہ نہیں ملتی. ڈھونڈے ہاں وہ ملتی نہیں ہے نا، وہ دی جاتی ہیں. ولایت ہوتی ہے. ہاں وہ ولایت ہے. وہ کچھ لوگوں نے یہ والی نا ایک خواہش ظاہر کی تھی. میں نے کہا یار آپ لوگ جو ہے نا وہ ان خواہشات کو چھوڑیں، بس وہ یہ کریں کہ یہ کریں بس. یہ ایسا ہے کہ یہ